سامی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مایہ ناز اور مستند اور معتبر اور متبرک بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب شمائل المحمدیہ کے مبارک درس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سعادت بخشی. آج سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے اور مدینہ منورہ میں اس وقت آپ کے عرس کی تیاریاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آج یہ بھی کرم کیا کہ ہماری آج کی اس بزم میں اہل سنت کے محقق میری خوشبختی آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں اور عظیم محقق حضرت مولانا محمد رضوان صاحب چھانگا مانگا سے درس شمائل میں تشریف لائے. ہم اپنے احباب کی جانب سے آپ کو خوش آمدید اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. آپ کے ساتھ جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت فرمائے. حدیث نمبر 7 کے راوی ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اس میں آپ نے جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر، آپ کے مبارک اعضاء پر گفتگو کی تو یوں کہا جی کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر متردد. آپ کا قد زیبا مبارک نہ تو حد سے زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی حد سے زیادہ چھوٹا تھا. وکان ربعۃ من القوم، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا. بال مبارک کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو زیادہ گنگریالے تھے نہ ہی زیادہ سیدھے تھے بلکہ خمدار تھے، زلفیں خمیدہ تھیں. پھر ارشاد فرمایا کہ جسم مبارک زیادہ وزنی نہیں تھا، موٹاپا نہیں تھا. اہل عرفان نے ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسم مبارک ہے اس کا وزن بھی 63 کلو ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ فرما لیں. یہاں تک بھی اہل عرفان نے لکھا ہے، کافی عرصہ پہلے یہ بات کسی اہل محبت کی کتاب میں پڑھی ہے کہ
صرف زندگی میں 63 کلو اناج استعمال اور یعنی اس پر بطور شاہد ہم صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے جو پیٹ ہیں وہ کمر کے ساتھ لگ رہے ہیں، تو فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے کہ کمزور ہو گئے ہو؟ عرض کیا حضور ہم صوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، یعنی افطاری کیے بغیر مسلسل ہم روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ کر فرمانے لگے ایکم مثلی، ہمارے جیسا کون ہے؟ کھاؤ پیو، ہمارے جیسا کون ہے؟ عرض کیا تو کیا آپ تناول نہیں فرماتے؟ فرمایا ہاں، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی۔ اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، فرمایا میں سوتا ادھر ہوں ہوتا ادھر ہوں، کھاؤ پیو فرمایا، اور میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ بلکہ ان کی نسل پاک کے ایک عظیم شہزادے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں بریلی کے محدث کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ غوث پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کو کھلاتا پلاتا۔ اللہ یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا ولم یکم بالمطہم، موٹاپا نہیں تھا، جسم مبارک وزنی نہیں تھا، اور چہرہ مبارک گول نہیں تھا زیادہ۔ اب یدو مشرب، ایسی سفیدی تھی جس میں سرخی کی آمیزش تھی، آنکھیں خوب سیاہ تھی، آنکھیں خوب سیاہ تھی، اہدب الاشفار، پلکاں بہتیاں لمبیاں سن، اور انج دیاں لمبیاں سن کہ انہاں چ حسن سی جناب۔ جلیل المشاش والقطد، فرمایا جو ہڈیوں کے جوڑ ہیں وہ گوشت سے پر تھے، گوشت سے اجرد ذو مسربۃ، جسم پر ضرورت سے زیادہ بال نہیں تھے۔ شطن الکفین والقدمین، ہتھیلیاں اور قدم مبارک یہ بھی گوشت سے۔ اذا مشى تقلع كانما ينحط من سبب، جب آپ تشریف لے کر جاتے کہیں تو پورے وقار کے ساتھ جاتے، یوں لگتا جیسے بلندی سے پستی کی طرف۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعَهُ، اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر توجہ، یعنی کسی کو بطور خاص اگر کسی کو خطاب ہوتا، ایک ہے مجمع عام میں خطاب فرمانا، اور اگر کسی خاص کو نام لیتے یا ابا بکر یا ابا ہریرہ، تو پھر مکمل طور پر اس کی طرف توجہ فرماتے۔ پھر ساتھ فرمایا کہ مبارک کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، اور یہاں پر اور کیا چیز تھی جی؟ مہر، وہو خاتم النبی کی مہر نبوت کیوں تھی؟ واو تعلیلیہ لا کر بتائے کہ اس لیے مولا علی فرماتے اس لیے مہر نبوت تھی کہ آپ خاتم النبی ہیں۔ تین باتیں، 1 2 3 4 باتیں اور کی مولا علی نے، ایک پر کل کلام ہوا۔ اجود الناس صدرا، فرمایا سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے ہیں، اور جواد کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ جواد اس کو کہتے ہیں جو سائل کو مانگنے کی ذلت سے بچا لے، جڑا اے نہ کہے کہ منگے گا تے پھر تینوں دیا، جو بن مانگے دے۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ مانگ ان سے، مانگ نہیں جن کے لب پر نہیں، ویسے تو ہے ان سے، لیکن اشارہ قریب کے لیے کہہ رہا ہوں، مانگ ان سے نہیں جن کے لب پر نہیں، جو بھی مانگا ملا ہے درے یار پر۔ جنت بھی حضور دے رہے، جنت دی، آنکھیں دی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی تو لعاب دہن لگا کر پوچھا کہ قتادہ بتاؤ کہ آنکھ بدر میں یا ایک روایت میں احد میں آنکھ کا ڈھیلا جب باہر آ گیا ایک، تو وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، حالت جنگ میں حضور کے پاس جا رہے ہیں۔
آنکھ کڈے تو یہ نہیں کیا کہ کی لین آئے ہو، تو ٹھیک ہے اختیار دیا، فرمایا صبر کریں تو اس کے بدلے جنت ہے، اور دوسری بات یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آنکھ بھی ٹھیک کر دیں گے۔ عرض کی حضور جنت تو اس لیے لوں گا کہ آپ نے کہا، اور آنکھیں اس لیے لینی ہے کہ میں آیا ہوں۔ تو لواب دہن لگا کر آنکھ جوڑ دی تو پھر فیا حسن ما عینی ویا حسن ما ردی، فرمایا کرتے سن اکھ دی بھی شان وکھری ہے تے اکھ دین والے دی شان بھی وکھری ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب کچھ دیتے ہیں جی۔ اجود الناس صدرا، آج اس جملے پر مختصر سا کلام ہے جی۔ واصدق الناس لہجہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، شمائل سیرت اور صورت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اصدق الناس لہجہ کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب بھی بولے سچ ہی بولے، سچ کے علاوہ میرے آقا مولا کی زبان اطہر پر کچھ بھی نہیں آیا۔ لفظ جھوٹ کا تو ذکر ہی نہیں نہ کرنا، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آیا۔ اور ایسے صادق ہیں آپ کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کو صادق کہتے ہیں۔ اہل مکہ آپ کو کیا کہتے تھے کہ صادق اور ان کو حضور علیہ السلام کی بات پر اتنا یقین ہوتا تھا کہ جب آپ کی ظاہری عمر مبارک 25 سال تھی، مکے میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، حرم کعبہ میں لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پر جی؟ کہ حجر اسود ہے جی، اس کو اندر فٹ کس نے کرنا؟ اب سارے قبیلے والے کہتے ہیں جی، قریش والے کہتے ہیں ہم کریں گے، تمیم والے کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، بنو لوائی والے کہہ رہے ہیں، سارے قبیلے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے کہ نہیں ہم کریں گے، ایک کہے ہم کریں گے۔ تو ایک اچھا آدمی بھی ان میں تھا، ایک اچھی روح، وہ کہنے لگی کہ تم لڑائی کیوں کرتے ہو؟ اس طرح کر لو نا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا حجر اسود وہی اٹھا کر رکھے۔ اس وقت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ لڑائی نہ کرو، جڑا صبح سارے نالوں پہلے آ جائے گا حجر اسود چک کے رکھ دے گا۔ صبح ہوئی تو دیکھا سب سے پہلے حضور وہاں پر موجود ہے۔ جب آپ کی ظاہری عمر مبارک 25 سال ہے، دیکھا آقا علیہ السلام موجود ہے، سارے قبیلے والے یہ نہیں کہنے لگے کہ ان سے نہیں رکھوانا، کہنے لگے ہم راضی ہو گئے جو آئے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان سے بڑا سچا بھی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا امین بھی کوئی نہیں۔ حضور آپ پھر سرکار تو سرکار ہے، فرمایا تمہیں بھی شامل کرتا ہوں، چادر دے کونے سارے پھاڑ لو، پتھر اسی رکھ چھڑ دے، چادر کے کونے سب پر اصدق الناس لہجہ، ایسا سچا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ او ہو سبحان اللہ۔ اور بلکہ قرآن شریف کی ایک آیت ذہن میں، سورہ زخرف کی آخری آیات میں ایک آیت ہے کہ حضور کا جو صدق ہے، حضور کا جو قول ہے، حضور کی جو گفتگو ہے، جو بول مبارک ہے، جڑیاں مٹھڑیاں گلن رب رب ہو کے کہندے وکیل ہی، فرمایا محبوب میں ان جملے دی قسم ہے جڑے آپ دے زبان چوں نکلتے۔ اس لیے بابا جی پڑھا کرتے تھے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر ہے قول محمد قول خدا۔ ان جملوں کی اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے، جڑے جملے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث زبان اطہر تو نکلے۔ حضور صادق بھی ہیں اور مصدوق بھی ہیں، یعنی جو بات آپ کہتے ہیں پھر اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ جس طرح صدیق اکبر صدیق ہے، صدیق ہے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جو نکل دے اللہ اسے پورا کر دے، اللہ اسے سچ کر دے۔ یا پھر صدیق اس کو کہتے ہیں جڑا کبھی خواب کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے۔ تو آپ اندازہ کریں صدیق کا یہ مقام ہے کہ جو اس کی زبان پر آئے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ تو جس کی نگاہ کرم سے یہ صدیق بنا ہے، اس کی اپنی صداقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے جملوں پر صحابہ یوں کھڑے ہو جاتے تھے جیسے پہاڑ ہوتا ہے. بس جڑی گل حضور نے کہہ چھڈی دوسری کا تصور بھی ہوتا ہے نا جی, دو رستے جانتے تھے, بندہ کہتا چلو ادھروں نہیں تو ادھروں چلے جاؤ. جڑی گل حضور نے کہہ چھڈی بس صحابہ نے کیا گل آخری ہے, اس تو آگے کوئی بھی نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, لوگ مجھے نسب کے بارے میں تانا دیتے ہیں, کہتے ہیں تمہارا باپ یہ نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ میرا والد کون ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا, جائے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا والد حذیفہ ہے. اب یہ صرف عورت کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کا والد کون ہے, اللہ جانتا ہے نا. اللہ تو یہاں مسئلہ تو یہ نہیں ہے مخلوق کی بات, اور ایک عورت جانتی. سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ابو کا حذیفہ. اس کے بعد انہوں نے جا کر اپنی والدہ سے یہ نہیں پوچھا کہ امی جی دسو کہ میرا پیو حذیفہ ہے یا نہیں, کہنے لگے بس میرا باپ ابو حذیفہ ہے کیونکہ حضور نے فرما دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن ہے, یا اتنا اختلاف ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح نام کیا, اتنا اختلاف ہو گیا. لیکن ساری دنیا آپ کو حضرت ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے, اور ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے جڑا بلیاں نال پیار کرتا ہے, بلیاں دے نال بہندا ہے, یا جتھے او بہ جاوے بلیاں دے کول آ جاواں. تو بلیاں آپ سے محبت کرتی, تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزرتے ہوئے ایک دن محبت میں آ کر فرما دیا, یا ابا ہریرہ, اے بلیوں والے کیا شان ہے تیری. بس سائیاں دی زبان چو نکلیا. اس تو بعد کوئی پوچھے کی نا ابو ہریرہ, کی نا ابو ہریرہ. 53 سال تک جڑے نا نال پکارے جاندے رہے وہ نا ہی آپ نے چھڑ دیتا. جتنے مرضی جان کی نا ابو ہریرہ, وہ کہن جی تہاڈے والد صاحب نے تے نا رکھیا, تہاڈی والدہ تے کہہ رہی سی بھرا تے, وہ کہن کہن دے انہاں نوں میں وہی کہاں گا جڑا رسول اللہ نے مینوں فرمایا. ابو ہریرہ, بس تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے, جڑی گل حضور نے کہہ چھڈی بس صحابہ پھر کھڑے ہو گیا سے. بلکہ فتح مکہ کی جب تیاری ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے فتح مکہ کے لیے جانا ہے. یعنی انہیں اعتماد کتنا تھا اپنے آقا و مولا کی زبان اطہر سے نکلنے والے جملوں پر. تو آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے خط لکھا جلدی جلدی آل مکہ کے نام, اور فرمایا کہ تسی نہیں نہ باز آئے تے حضور لشکر لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کے کچھ اپنے رشتہ دار بھی تھے, تو خیال آیا کہ چلو میرے جو اہل و عیال ہیں وہ ذرا وہاں سے دائیں بائیں ہو جائیں. تو مہاجر ہیں حضرت عاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ, خط لکھا. یہ اصول کے خلاف ہے کہ مجلس میں جو بات ہوئی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ شریف کے سارے رستے بند کر دو. کہتے ہیں رستے کیوں بند کر دو, حضور نے خود بند کروائے. کہتے ہیں ناموس رسالت کے لیے رستے کیوں ہوتے, ہوں جڑا پشاور دے اندر آج جلسہ ہو رہا ہے وہ رستے نہیں بند ہوئے ہونے. کیا آپ نہیں ایمبولینسیں رکی, کیا آپ نہیں مریضوں کے دم گھٹے. مطلب ان کو مریضوں سے نہیں ہے مسئلہ, ان کو ناموس رسالت سے ہے. ہاں, ساری کائنات کی عزتیں ایک بار نہیں کروڑ بار اس خاک پر قربان ہے جہاں حضور کے گدے مبارک نے ایک مرتبہ پیشاب فرمایا. زمین و زمان مکین و مکان, حضور نے فرمایا سارے راستے بند کر چھڑو, کوئی بھی اندر نہ آ سکے. مدینہ منورہ کے چاروں طرف راستے جتنے معروف راستے تھے ان کو بند کر دیا گیا. تو حضرت عاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر خواہی کی نیت سے وہ خط لکھ کر ایک خاتون کو بلایا, کنیز تھی, اور اس کو بتایا کہ جڑے مشہور رستے نہ ہوتے سارے بند ہیں, تو فلانے فلانے رستے تو نکل دی نا, تو جا کے اہل مکہ دے اندر صرف اے نہیں کیا کہ اہل مکہ نو جا کے دس دیں. فرمان لگے میرے نیڑے ہیں نا بچے انہوں نے کسی طرح بچا لیں کیونکہ خیر نہیں. وہ نکلی کنیز, اونٹ پر یا اونٹنی کے اوپر اس نے کجاوا رکھا, بیٹھی اور غیر معروف راستوں سے نکلی.
صبح حضور مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ علی ادھر آؤ، ساتھ فرمایا زبیر تم بھی ادھر آؤ، مقداد، 3 صحابہ کو حضور نے بلا، فرمایا کہ مولا علی کو فرمایا کہ خط جو ہے نا وہ لکھا ہے عاطب بن ابی بلتا نے، اور ایک عورت لے کر جا رہی ہے اور فلاں جگہ پر اس وقت وہ پہنچ چکی ہے، جاؤ خط لے کر آؤ، انہوں بھی پڑھ لے۔ دیکھو جی سبحان اللہ، اے پیتیاں نال ناپتا پھردا علم، اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا۔ قرآن مجید میں جو حافظ بیٹھے ہیں ایک سارے نا پاگل دے بچے ایک کلی جزی دے چکرنچ پڑھیں جی، کلی نہیں ہے تو جزی ہے، کلی نہیں تو جزی علم ہے، کلی نہیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ گزرے، وہ کہنے لگے قرآن پڑھ، اللہ اپنے نبی حضرت آدم دے بارے فرماندا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے علم کلی نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علم کلہا دے چھڑیا دے، اپنے محبوب نو علم کلی نہیں دیتا ہے۔ چلا ہویا کر رہا ہے، اے کلی نہیں جزی ہے، تو کلہا ایک کلہ یہ بھی ہے، تو حضور کے سر پر تو ختم نبوت کا کلہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، پہنچ کے کجاوے پر مست ہو کر جا رہی ہے، ہاتھ کی آگے سواری روکو، سواری روکی، گالی کوئی نہ کیتی، اچھی اچھی نیتوں سے اسلامی بہن سے کوئی بات ہو رہی ہے، گالی کوئی نہ کیتی، ایک کوئی گال کیتی، اپنے آقا و مولا کی بات پر اعتماد دیکھو۔ مولا علی فرمان لگے خط کٹ، بس خط کٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگی میرے کول نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینہ تو العلم ہے جی، جنہوں کو جبریل نہیں چھپ سکتا انہوں کو خط چھپے گا۔ آپ نے فرمایا خط کٹ، انہیں کیا دیکھ لو سامان شمان پہ آئے تھے، آپ نے فرمایا حضرت زبیر حضرت مقداد نو دیکھو سامان شمان ہے، سارا سامان تلاش کیتا تھی، خط نہ نکلے۔ مولا علی کوئی گل کرن خط کٹ، وہ کہے تسی تلاشی لے لئی ہے تے خط نہیں تو جان چھڈو میری۔ فرمایا خط تیرے کول ہے، تو خط دیں گی؟ انہیں کہا ہے ہی نہیں۔ تے جڑے جملے مولا علی نے کہن وہ کٹ لوگوں نو ہضم ہوندے، آپ نے فرمایا خط دے ورنہ لأجر، بس ہٹا دے، نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا خط کٹ، انہیں کہا نہیں ہے، فرمایا خط کٹ ورنہ میں تیری تلاشی لے لیں، کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی میں بڑا محتاط جملہ، اگر کلے بیٹھے ہوئی نا ایسا ہی نا، ورنہ او جڑا ترجمہ ہے وہ کلے بندے، کلا کوئی بابا میرے کو بیٹھا ہوئے گا میرے کو پوچھ لوے، شرم بھی نہیں ہے، حضور دے نال پیار انہیں وائی ہوتا۔ آپ نے فرمایا خط کٹ، انہیں کیا میرے کول نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں اے تے میں تیرے سامان دی تلاشی لئی نا، مینوں تیرے کپڑے دی تلاشی لینی پئی، میں تلاشی لواں گا کیونکہ حضور نے مینوں فرمایا کہ خط لے کے آنا ہے تے علی ان خط لے کے ہی جائے گا۔ میں کہہ بھی دینا تھوڑا جا ذرا جملہ ایک ذہن چ آ رہا صدقہ مولا علی دا، فرمایا مینوں خط تیرے اندروں کڈنا پیا، میں خط کڈ کے تے بارگاہ رسالت لے کے ترجمہ میں اگی محتاط کیتا، فرمایا مینوں تیرے اندروں خط کڈنا پیا، میں خط کڈ لواں گا، تینوں پتہ نہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔
وہ جی پھر انہیں چادر کھولی ایتھے جوڑے دے اندر نو انہیں خط رکھیا سی ایتھے انہیں خط دیتا کہ جی ٹھیک ہے فرمایا نہیں تو بھی جانا ہے بارگاہ رسالت پیش کر دیتا اتنا اعتماد تھا جی ان کو حضور علیہ السلام کی گفتگو پر مولا علی کہتے ہیں اصدق الناس لہجہ فرمایا ویسے تو شاید بڑا میٹھا ہے مگر حضور دے لہجے دیاں کیا بات ہے گڑ بڑا ہی میٹھا ہے دیسی گڑ پر حضور دے لہجے دیاں کیا بات ہے میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان مبارک سچی باتوں کا صدقہ ایسا ہو جائے قیامت والے دن حضور ہمیں دیکھ کر کہہ دیں امتی یہ میرا ہے یہ میرا امت سبحان اللہ جی اور یہ اس کا منظر تو ہم نے دیکھا جی یہ آج بھی کچھ عرصہ پہلے جب روح ان کی پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او دیکھو ہمارا فقیران اللہم صلی علی سیدنا اللهم انا نسألك بالحسن والحسين وامه وابيه وجدهما نجنا من الهم والغم الذي نحن فيه صلى الله تعالى على رسول